خواب ویکھیا اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے چاہتا میرے بابا نو دس دے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ میں نو معاف کر میرے سارے گناہ معاف کر۔ السلام علیکم ناظرین، شیخ سان چینل پر آپ سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل صاحب انتقال کر گئے ہیں، اور ان کا کل جو ہے وہ قرآن خوانی کا ختم شریف تھا۔ تو اس میں جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے دو خواب بتائے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاصم جمیل کو معاف کر دیا ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا، اور اس طرح کا کچھ وہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم علی بھائی کی ویڈیو دیکھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو بنا کسی دیر کیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ علی بھائی یہ پوچھنا تھا کہ اینڈ کیا تک قبر میں دیکھیے ہر گا، کلمہ بہت گو کو نبی الاسلام کی انفارمیٹیو ہے۔ زیارت نصیب ہوگی؟ نبی الاسلام کی زیارت کے بارے میں کوئی نہیں ہے۔ قبر میں رسول اللہ کا دیدار، میری ویڈیو اس پہ ریکارڈڈ موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں مرنے کے بعد انسان کو آزمایا جائے گا اس کی قبر میں۔ نبی الاسلام نے باقاعدہ قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد نبی الاسلام نے اس آیت کو سپورٹ میں پیش کیا کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا۔ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں تفصیل آتی ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، ما ربو کا، ما دینو کا اور من نبیو کا، اور بخاری مسلم میں ہے ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس سے وہ پلی لیتے ہیں کہ وہ جب کہا جائے نا ھذا الرجل تو نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے، لیکن حضور نے تو یہ نہیں کہا، بلکہ ھذا الرجل سے مراد نبی علیہ السلام کے بارے میں غائب میں بات ہو رہی ہے۔ ھذا کا صیغہ غائب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس مرد کی بیعت کی ہے جو دمشق میں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ مدینے میں تھے اور دمشق میں یزید بیٹھا ہوا تھا، تو ادھر موجود تو کوئی نہیں تھا۔ بالکل صحیح۔ اور پھر سنن ابی داؤد میں، مسند احمد میں یہاں بھی موجود ہے کہ یہاں تک الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے، سوال کرتا ہے ایُّ الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ تو فرشتوں کہنا چاہیے جو سامنے کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد اللہ کے رسول تھے۔ ھذا محمد رسول اللہ نہیں کہتا، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں، جس میں آج آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا پیغمبر کون ہے یا اس مرد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو آپ آگے سے یہ پوچھیں گے نا کون سا مرد۔ تو یہ مفتی احمد نعیمی صاحب نے لکھا ہے نا اس میں جال حق میں کہ وہ پوچھتا کیوں نہیں کون سا مرد، تو سر پوچھتا ہے، مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ پوچھتا بھی ہے۔ تو آگے فرشتے کہتے ہیں جو تم میں آیا تھا، اب آپ نے جو پوچھا تھا وہ ہم نے پوچھ کے بتا دیا آپ کو، اب مان لیں۔ بڑی کہانی کرائی انہوں نے کہا جو آپ کہتے ہیں نا ھذا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پوچھنا چاہیے نا کہ کس مرد کے بارے میں، وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو سر وہ کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا یہ ہے، وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ اور آپ کی خواہش بھی ہم نے پوری کر دی، مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے ایُّ الرجل، کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں آیا تھا۔ بالکل تو مومن ہوگا تو کہے گا محمد رسول اللہ، اور منافق ہوگا یعنی کہ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی ہوا یا دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی ہوا، تو وہ کہے گا ہائے ہاتا لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا، ہائے افسوس ہائے افسوس۔ ہاں تو نہیں مانتے ایک دوسرے کے بارے میں، یہی کچھ کہتے ہیں نا۔ تو یہ ہاں زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ میں شفاعت بھی نصیب کرے، آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگے ہوں گے۔ علی بھائی نے بڑے ہی اچھے طریقے سے جوابات دیے اور سمجھ آنے والے وہ جوابات تھے۔ تو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو دیکھی جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ وائرل ہونے کی یہ ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ان کے بیٹے عاصم جمیل کی وفات ہوئی ہے، اور اس کے اگلے ہی روز جب اس کا ختم ہوا تو اسی دوران جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ہے وہ دو خواب بیان کر دیے، جس خواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک پشاور سے ایک مولانا کا ویڈیو کال آئی
یا کال آئی، اس میں اس مولانا نے بتایا کہ میں کتنے لاکھ دفعہ جو ہے درود شریف پڑھتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی دوران جو ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا عاصم جمیل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور وہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے بابا جانی کو بتا دینا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اب اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں پہلے بھی سننے کو ملتی تھی اور اب بھی سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگی، جب سبھی جو دنیا میں موجود ہیں مر جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ سبھی کو قیامت کے دن کہے گا کہ کھڑے ہو جو میدان حشر میں، تو میدان محشر میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جب سب کو زندہ کرے گا تو تب جو ہے سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور پھر جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ تو میں تو اس بارے میں اس ٹاپک کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ اگر ہم کچھ کہیں گے تو ہمیں الٹا گالیاں پڑیں گی۔ تو آپ لوگ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جو مولانا طارق جمیل صاحب کو خواب آئے ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ شرکسان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔